بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر ہوا، ایک عابد کا کہ جس نے 1000 مہینے یوں اللہ کی عبادت کی کہ دن بھر تلوار لے کر جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد اور رات بھر عبادت میں۔ اور بعض میں یوں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایوب علیہ السلام کا، حزقیل علیہ السلام کا، اور یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یہ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی عبادت ایسی کہ 80 سال تک کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا انہوں نے 80 سال ایسی عبادت کی کہ لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت والی بات، بھول چوک والی بات کچھ نہ ہوئی۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں پہنچ سکتے۔ تو آیت صورت نازل ہو گئی، اگر ایک رات اس طریقے سے تم گزارتے ہو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے نہیں ملی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کو ملی ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی طور پر میری امت کو عطا فرمائی ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب نہیں فرمایا۔ تو یہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر اس کی تلاش میں ہم 10 راتیں جاگیں، 10 راتوں کی عبادت، اگر آپ کو 10 رات 10 دن کام کریں، 10 دن کام کریں تو 80 سال کی تنخواہ مل جائے گی۔ بھئی وہ 1000 مہینے جو ہے 80-83 سال بن جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی کریں۔ دیکھیں اب رمضان میں آپ دیکھ لیں، یہ بیچارے ہمارے جو درزی بھائی کام کرتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، کام میں لگے ہوئے، وہ اچھی نیت رکھنی چاہیے، فرائض پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور تراویح بیچارے کہاں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کہاں سن سکتے ہیں، یہ میں اچھی گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ معاملہ بالکل برعکس ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اس کو اپنا سیزن سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو اگر 10 راتیں ہم عبادت، 10 میں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتیں، 10 میں سے بھی وہ 21 آ گئی، 23 آ گئی، 25 آ گئی، 27 اور 29، 5 راتیں ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور ان 5 راتوں کی اتنی فضیلت، ان میں سے کوئی ایک تو ہوگی نا، کوئی ایک تو ہو سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے یہ پوری رات جو ہے جاگنا ضروری نہیں ہے تو فضیلت اسی طریقے سے، لیکن اگر کوئی آدمی صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیلہ رات کا اطلاق مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، بس رات شروع ہو گئی، اور پھر صبح جب سحری بند کرتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کل آج کل آپ رات دیکھ لیں کتنی بنتی ہے۔ تو مغرب کی نماز، افطار آپ نے کر لی، اور اس کے بعد سے جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ان 5 راتوں میں گناہ چھوڑ دے۔ گناہ تو بات کرنا ہی نہیں ہے، گناہ تو عام دنوں میں بھی نہیں، ان 5 دنوں میں، 5 راتوں میں اگر ہم موبائل کو چھوڑ لیں، موبائل کو مغرب سے پہلے ہی سائڈ پر لگا دیں، موبائل کو سائڈ پر لگا دیا، اور گھر والوں کو پہلے ہی سے بتا دیا کہ آج ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ضرورت سے زائد، کھانے پینے کے تقاضا ہے، نرمی سے وہ کیا جا سکتا ہے، بقیہ جو ہے وہ ضرورت سے ہٹ کر کوئی ہم بات نہ کریں۔ مغرب افطار تو ویسے بھی کرنی ہے، دعا تو ویسے بھی کرنی ہے، جماعت میں نماز تو ویسے ہی پہنچنا ہے، اس کے بعد سے لے کر عشاء تک اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، نماز، درود شریف، جو کچھ بھی ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے سہولت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ یاد رکھیں اس کے لیے کوئی خاص جو عبادت مخصوص نہیں ہے۔ البتہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ صدیقہ کائنات کو دعا سکھائی،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور معافی جو ہے آپ کے جو ہے شیوا ہے، مجھے معاف کر دے۔